یاد رکھیں، دیکھنے سے سننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے۔ آپ کی زندگی میں جب عمل آئے گا تو آپ کو اپنے بارے میں پہچان ہوگی کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا کہ میں نے آج تک جتنا سنا، میں نے جتنا دیکھا، میں نے جتنا آبزرو کیا، اس کا فائدہ مجھے کتنا ہوا۔ آپ عمل نہیں کرتے، آپ سنتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، اپنے پاس ویڈیو سیو کرتے رہیں، کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں عمل نہیں لاتے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے کام آپ دیکھیں گے جس میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جس میں آپ کو شوق ہوتی ہے، لیکن آپ کا اگر عمل نہیں ہے، آپ اس کو شوق کو اسٹارٹ نہیں کرتے، اس کو وجود نہیں دیتے، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں اب سے عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ کتنے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یاد رکھیں، ناکامی کا تعلق غریبی سے نہیں ہوتا۔ کلاس میں غریب کے بچے بھی ہوتے ہیں، امیر کے بچے بھی ہوتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آگے جانے والے زیادہ تر لوگ جو ہے نا دیہات سے ہوتے ہیں، وہ ان کے ماں نہیں ہوتا، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا باپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کتنے آپ بریگیڈیئر دیکھیں، جنرل دیکھیں، کرنل دیکھیں، فوجی دیکھیں، آرمی والے دیکھیں، جتنے لوگ بھی دیکھیں ان کے وہ گاؤں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے باپ نہیں ہوتے، ان کے باپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا نام کماتے ہیں۔ غریبی کا تعلق آپ کے کچھ بننے سے، کچھ کرنے سے نہیں ہوتا۔ اگر اپنے آپ کو غریب کہہ کہ آپ اپنے آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، جو آپ کی، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ، آپ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، تو مایوسی کو نکالیں اور اپنی زندگی کی حقیقت میں آئیں اور عمل شروع کریں۔ آپ کی جو بننے کی خواہش ہے اس پہ اپنے دماغ کو دہرائیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سوچنے میں لگے رہتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے آپ عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جو کئی سالوں سے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جو لوگ زندگی سے آگے بڑھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ جو وقت کا انتظار کرتے ہیں وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، وقت پہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ محنت کریں گے آپ کو پھل نہیں ملے گا یا آپ کی محنت رائے گاں جائے گی۔ وقت آنے پہ سب کچھ آپ کو ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو محنت کا صلہ دے گا، اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے دماغ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے دماغ میں کوئی بات بٹھا دے تو ہم اس کو دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں، ہمارے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو خواہش ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی نیگیٹو تھنکنگ بتا دے، آپ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ایک چیز کے ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں، ایک چیز کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایف ایس سی میں ایڈمیشن نہیں ملا تو آپ ایف اے کر لیں، اگر آپ کو ایف اے میں نہیں ملتا تو آپ پرائیویٹ کر لیں، اگر آپ کو پرائیویٹ نہیں ملتا تو کوئی ایسی ٹیوشن سینٹر کھول دیں، اگر ٹیوشن سینٹر نہیں کھولتے کوئی اکیڈمی کھول دیں۔ تو ایک چیز کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ لوگ کریں۔ تو ایک چیز کے لاکھوں کروڑوں راستے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہی بندہ کرے گا جس کے اندر سوچ ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھے داخلہ نہیں ملا، بس اس کی زندگی ٹھپ، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے اوپر افسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس کے میں سمجھتا ہوں اگر ایگزام میں مارکس کم آتے ہیں تو وہ امپرومنٹ کروا لے، وہ دوبارہ ایگزامز دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ پیپر بھی دیے جاتے ہیں، امپرومنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مارکس کم ہیں، بی گریڈ ہے، یا آپ پریشان ہیں کہ آپ کے کس سبجیکٹ میں مارکس کم ہے، تو آپ اس سبجیکٹ میں عبور حاصل کریں، دوبارہ پیپر دیں، تو آپ کے انشاءاللہ رزلٹ اچھا آئے گا۔ اگر رزلٹ اچھا نہ بھی آئے تو جو پرانے مارکس آپ کے ہیں وہی کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر زیادہ مارکس ملتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی اگر ٹیم میچ کھیلتی ہے تو وہ ایک گول سے جیتتی ہے اور ایک گول سے ہارتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ کو ایک نمبر آگے بڑھاتے اور ایک نمبر پیچھے لے کے آتے ہیں، کتنی پوزیشن ہوتی ہیں جس میں ٹاپ والے کا اور سیکنڈ پوزیشنز کا صرف 5 نمبر کا، 2 نمبر 3 نمبر کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، زندگی میں آگے کچھ کرنا ہے تو عمل شروع کر دیں، صرف دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اپنی زندگی کو حقیقت میں لے آئیں، صرف ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کے لیے اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ یہ ایک بہت تل حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل بہت سے معاشرہ، بہت سے لوگ صرف ویڈیوز دیکھنے پہ لگے ہوئے ہوں، جس کا اسے کافی غلط نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ ویڈیو بنا لیں گے، آپ کو ویوز ملیں گے، آپ کو سبسکرائبر ملیں گے، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف کچھ اور ہے۔ پریکٹیکل لائف آپ سے کچھ مانگتی ہے، پریکٹیکل لائف آپ سے کچھ لینا چاہتی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس آپ سے کچھ مانگتے ہیں، ان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ زندگی میں آپ تبھی کر پائیں گے جب اپنی زندگی میں آپ پریکٹیکل لے آئیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے ذہن پہ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔
तुम कोशिश तो करो। बहुत से लोग कोशिश नहीं करते, तो कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ हासिल होगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हक़ अपनी फितरत में है, न नूरी है न नारी है। जब आपकी ज़िंदगी में अमल आता है तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाते हैं। देखिए, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करनी हो कि एक चीज़ में आप नाकाम होते हो तो कोशिश करें, फिर नाकाम होते हैं फिर कोशिश करें, फिर नाकाम होते हैं फिर कोशिश करें। एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप उसको उसमें उबूर हासिल कर लेंगे तो फिर आपके लिए गपशप बन जाएगी, फिर आप वो आसानी से कर लोगे। फिर आप दिनों को काम घंटों में करोगे, घंटों को काम मिनटों में करोगे और मिनटों को काम सेकंडों में करोगे। वक्त ये है कि शर्त ये है कि आप मेहनत करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बड़े बड़े आप लेक्चर सुन लें, वो आपको मसाइल का हल बता देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए जो आपका शौक़ है उसमें पहला कदम रख के देखें, उठें, अपने आप को पेश करें, अपने काम को उस काम में डाल के देखें, अपने ख्वाहिशात को सोच के देखें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वैसे सिर्फ सोचने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप करके देखें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने अमल को ज़िंदगी में लाएं। अब कोई भी आपने की काम भी कोई भी वीडियो ऐसी देखते हो जिसमें आपको सुनने में बड़ा मज़ा आता है या कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन उसमें फ़ायदा तब होगा जब आप किसी भी उलमा की आप वीडियो देखते हैं, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाती है, आपको फ़ायदा होता है। और कोशिश करें कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो मज़ीद अपनी तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मज़ीद तालीम बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की जो दिन गुजारते हैं आप स्कूल्स में, उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी कि मैंने दिन में आज किया कि मुझे क्या करना चाहिए था। जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको अपनी खूबियाँ और खामियाँ दोनों नज़र आएंगी। आज मैंने ये गलतियाँ की, आज मैंने ये बदतमीज़ी की, आज मैंने ये मिस्टेक्स की, आज मुझ में ये खामी निकली, तो आप अपनी खामियों को दुरुस्त कर पाएंगे। वरना आदत आपको पूरी ज़िंदगी के लिए तबाह कर देती हैं। ग्रेड्स आपको ए ग्रेड सिर्फ किसी अच्छे इदारे में, इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में अच्छे नंबर्स लेने के लिए, अच्छे नंबर लेके आगे एडमिशन्स के लिए दरकार होती हैं, लेकिन अच्छी आदत आपको ज़िंदगी में हर टाइम काम आती हैं। 24 घंटे अखलाकियात 24 घंटे के होते हैं, याद रखें। और ग्रेड्स आपको सिर्फ नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, किसी ऐसी जगह के लिए दरकार होते हैं। तो अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, संवर रही है, आपकी आदत अच्छी है, तो आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। याद रखें कि बादब बानसीब, जो इंसान बादब होता है वो बानसीब होता है, जो बेअदब होते हैं वो बदनसीब होते हैं। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना वो टीचर के एहतराम नहीं करते, वो फिर कहते हैं मैं बड़ा लायक था, मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं फ़ेल हो गया। याद रखें उनकी ज़िंदगी में अदब नहीं होता। मेरे पास एक स्टूडेंट आया FSC का, मैं पढ़ा रहा था, तो मेरे पास अब उसने कहा मैं मैथ्स में बड़ा लायक था लेकिन मैं फ़ेल हो गया, वजह क्या थी। जब मैंने उनसे पूछा किस टीचर के साथ बदतमीज़ी की, उसने कहा एक टीचर के साथ बदतमीज़ी की थी। मैंने कहा जाओ माफ़ी मांगो। मेरे बाद पहले वो फिर उलमा के पास गया, उलमा ने भी ये बात की, तो फिर वो टीचर मेरा क्लास में है, उसने मेरे बड़ा जो है ना इज़्ज़त की। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं आपके बाद उलमा के पास किया था, उसने भी यही बात की। वो कहता है जब मैंने माफ़ी मांगी तो मेरे जहन में रिकवरी हो रही थी, वो पेपर जो मैंने याद किया था वो मेरे जहन में आ रहा है। तो याद रखें ज़िंदगी में आज तक आपने जितने टीचरों के साथ बदतमीज़ियाँ की हैं या कोई ऐसी कांड की है या कोई ऐसी आपसे कोई बात हुई है या टीचर के साथ बदअखलाक़ी हुई है, माँ बाप के साथ हुई है, तो उससे माफ़ी मांगे। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि आपको रिकवरी होगी, आपके सब्जेक्ट आपको जो कुछ भूला हुआ या जिसमें आप इंटेलिजेंट नहीं वो आपके जहनों में बैठेगा। ये तब होगा जब आप अपने ऊपर सोचेंगे कि मैंने किस टीचर के साथ बदतमीज़ी की। वो देखें जो लड़का मेरे पास है उसने क्या किया था, अपने ऊपर गौर किया था कि मैं लायक था, फिर मेरे मार्क्स क्यों कम आए। तो इस वजह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।